جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو المقصد الثالث فی المجرورات. مجرورات شروع ہو گئے ہیں منصوبات کے بعد. مجرورات دو ہی ہیں، ایک حرف جر کے لیے مجرور آتا ہے اور ایک اس میں مضاف کے لیے مضاف الیہ مجرور آتا ہے. یہ دو ہوتے ہیں. اور یہاں پر اس صفحہ پر آپ کو ایک تو یہ بتائیں گے اور دوسری بات یہ بتائیں گے کہ اضافت کی قسمیں ہیں دو، اضافت معنوی اور لفظی. چنانچہ سب سے پہلے آیا ہے الاسماء المجرورہ. الاسماء المجرورہ اسماء وہ جس کو جر دی جاتی ہے، ہی المضاف الیہ فقط. وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ فقط. اب مضاف الیہ ہے فقط مطلب اسم مضاف الیہ ہے اور پیچھے اس کا مضاف اسم ہے یا حرف جر ہے. اچھا جی، اسی طرح جو ہے وہو کل اسم، اور ہر وہ اسم ہے نصب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر لفظا، کہ اس نسبت کی گئی ہو اس کی طرف حرف جر کے واسطے سے لفظاً. لفظاً کی مثال کیا دی ہے؟ مررت بزید. یہاں پر دیکھیں زید مجرور ہے اور یہ زید کس کی وجہ سے مجرور ہے؟ لفظی اعتبار سے وا کی وجہ سے. گویا حرف جر لفظوں میں نظر آئے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں لفظی. وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي الْاصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ جَارٌ وَمَجْرُورٌ. کیا معنی؟ ترکیب کے اندر اصطلاح میں ترکیب کرتے ہوئے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جار مجرور کہا جاتا ہے. تعبیر کیا جاتا ہے جار مجرور سے. جی یعبر معنی تعبیر کیا جاتا ہے. تعبیر کیا جاتا ہے اس ترکیب کو پھر اصطلاح میں، اصطلاح نحویوں میں بیان جار مجرور کے یہ کیا بنتا ہے؟ جار مجرور. او تقدیراً نمبر دو، یہ نمبر دو ہے. لفظاً نمبر ایک ہے اور یہ تقدیراً کیا ہے؟ نمبر دو ہے. نہ ہو جیسا کہ غلام زید. اب زید کا غلام، یہ کس مثال آئی ہے؟ اسم مضاف ہے مضاف الیہ کی طرف. لیکن تقدیر ہو یہ غلام زید بھی اصل میں یہاں پر حرف جر چھپا ہوا ہے، تقدیراً اس لیے کہا ہے اس کو. چنانچہ غلام زید اصل میں ہے غلام لزید. کیا؟ لزید. زید غلام کے لیے، غلام زید کے لیے. جی لام موجود ہے، لیکن ہم جب اسم مضاف ہو تو حرف جر کو عام طور پر کیا کر لیتے ہیں؟ چھپا لیتے ہیں. یہ بھی ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ جب اسم مضاف ہوتا ہے تو اس کا جو حرف جر ہوتا ہے اس کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ چھپا لیا جاتا ہے. غلام زید اصل میں کیا تھا؟ غلام لزید. غلام بھی اسم ہے، زید بھی کیا ہے؟ اسم ہے. اسم کو مضاف کیا اسم کی طرف تو درمیان میں جو لام آ رہا تھا اس کو ہم نے کیا کر لیا؟ چھپا لیا. جب اسم کی طرف مضاف ہو تو حرف جر کو چھپا لیا جاتا ہے. اچھا، کبھی فعل کو بھی ہم فعل کے بعد بھی حرف جر لے آتے ہیں اسم کے اوپر. جب فعل لازم ہو تو وہاں پر حرف جر کو ہم چھپاتے نہیں، لفظوں میں لاتے ہیں. مثلا مررت بزید. مررت کیوں لاتے ہیں لفظوں میں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مرر فعل لازم ہے اور زید پر یہ عمل کر سکتا نہیں ہے. زید پر یہ کیوں؟ مرر فعل ہے، تو فاعل ہے، جملہ پورا ہو گیا، میں گزرا. اب زید آ گیا ہوا ہے تو زید کے ساتھ تو یہ عمل نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ فعل لازم ہے اور آگے مفعول پر عمل کون کرتا ہے؟ فعل متعدی. اب فعل کو لازم کو متعدی کرنے کے لیے ہم کیا طریقہ آزماتے ہیں؟ اس کو حرف جر کے ذریعے یا اس کو باب افعال پر لے جاتے ہیں یا باب تفعیل پر. پیچھے پڑھا تھا آپ نے، ٹھیک ہو گیا جی. مثلا کروما سے اکرما باب افعال، کروما سے کرما باب تفعیل، یا حرف جر لا کر اس کو متعدی کرتے ہیں. مثلا مررت فعل ہے لازم ہے، اس کو ہم نے متعدی کیا کس کے ساتھ؟ با حرف. اور جب فعل لازم کے بعد حرف جر آتا ہے تو اس کو چھپایا نہیں جاتا بلکہ لفظوں میں لایا جاتا ہے. یہ اصول ہے. اور جب اسم کو اسم کی طرح مضاف کرتے ہیں تو حرف جر کو چھپا لیا جاتا ہے. جیسے غلام لزید. یہ ہے تقدیراً. وَيُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْاصْطِلَاحِ. اصطلاح میں اس کی تعبیر کیا جاتا ہے اس کو کس سے؟ لأنه مضاف ومضاف الیہ ومضاف اور وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَاف. کہتے ہیں کہ یہ جو مضاف ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اضافت کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فائدہ نمبر ایک یہ ہے تجرید. تجرید کا معنی خالی کرنا. خالی کرنا ہے المضاف مضاف کو عن التنوین، تنوین سے. کیا مطلب؟ جب کوئی ایسا مضاف ہوتا ہے تو اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. تجرید کا معنی کیا ہے؟
خالی کرنا تنوین سے. تجرید مجرد سے ہے. ثلاثی مشرک کا کیا معنی پڑا تھا؟ خالی خالی تھی. تو تجرید اسی باب اس سے باب تفعیل سے آگے ہے. واجب ہے خالی کرنا مضاف کو تنوین سے. او ما یقوم مقامہ، یا تنوین تو نہیں ہے، تنوین کا کوئی قائم مقام آیا ہوا ہے، اس سے بھی خالی کرنا. قائم مقام سے کیا مراد ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ قائم مقام سے مراد ہے الف لام. نیچے لکھتے ہیں الف لام. کیا مطلب ہے؟ مضاف سے الف لام بھی ہٹاتے ہیں کہ نہیں ہٹاتے؟ ہٹاتے ہیں. تنوین بھی ہٹاتے ہیں اور الف لام بھی ہٹاتے ہیں. یہاں تک کہ نون تثنیہ جمع ہو، اس نون تثنیہ جمع کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں. پڑھے ہیں نا یہ ساری باتیں؟ کیوں؟ نون تثنیہ جمع ہو یا الف لام ہو یا تنوین ہو، یہ کلمے کو کیا دیتا ہے؟ طاقت. اور جس کو جھکاتے ہیں اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اس کو کمزور. تو کمزور کرنے کے لیے ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی طاقت کو ختم کرتے ہیں. طاقت کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ الف لام ہے ہٹا دیں، تنوین ہے ہٹا دیں، نون تثنیہ ہے، نون جمع ہے. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے اس بات. اب بلکہ یہ جو پیچھے والے پاؤں ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس بات کو سمجھ گئے آپ؟ جی جی. تو مضاف کرنے کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو بتا دیجیے. تنوین ہٹ گئی، الف لام ہٹ گیا، اور نون تثنیہ جمع. کیوں ہٹ گئے؟ طاقت دیتے ہیں. طاقت والے نہیں ہونا چاہیے، تب جھکائیں گے اس کو. اچھا جی. اسی طرح انہوں نے دیکھیں یجب اور واجب ہے تجرید خالی کرنا المضاف مضاف کا عن التنوینی و ما یقوم مقامہ، یا اس کے قائم مقام سے، جیسے الف لام سے. وہوا نون اب انہوں نے قائم مقام کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں نون تثنیہ و نون جمع، لیکن الف لام لکھا حالانکہ الف لام بھی لکھنا چاہیے. وہ نحو جیسے کہ جانی غلام زیدن، جیسے زید غلام زیدن، غلاما زیدن اصل میں کیا تھا؟ غلامانی دو غلام. والمسلمو مصرا، مسلمون مصرا. شہر کے بہت سارے مسلمان. وعلم جان لو ان الاضافۃ علی قسمین، اضافت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. معنویہ، لفظیہ. سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا معنویہ. ابھی تک آپ معنوی پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ابھی تک کون سی پڑھتے آ رہے ہیں؟ اما معنویہ، بہرحال معنویہ. انہوں نے معنویہ کی ایک تعریف کی ہے، اور معنویہ کی تعریفیں بنتی ہیں تین. میں ایک تو تشریح جو انہوں نے کی ہے وہ تو تفصیل سے آپ کو بتا دیتا ہوں، اور دوسری جو ہے وہ آپ کو مختصر انداز میں. سب سے پہلے انہوں نے جو کتاب میں لکھی ہے اس کو دیکھ لیں. فہیہ یکون المضاف، اضافت منفی یہ ہے کہ مضاف غیر صفت، صیغہ صفت نہ ہو. صیغہ صفت کون ہوتا ہے بھائی؟ صیغہ صفت اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ. یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں صیغہ صفت. صیغہ انہی کا دوسرا نام ہے اسماء مشتقات. اسماء مشتقات آپ نے پڑھے 6-7 کوفیوں بصریوں کا اختلاف ہے. اور انہی کو آپ شبہ فعل بھی کہتے ہیں. شبہ فعل بھی کہتے ہیں. انہی کا نام اسماء مشتقہ، انہی کا نام شبہ فعل، انہی کا نام صیغہ صفت. یہاں پر آپ نے صیغہ صفت پڑھا اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ بہرحال جی ہو گیا. مضاف کہتے ہیں ہو کوئی صیغہ غیر صیغہ صفت، یعنی صیغہ صفت نہ ہو، کوئی اور حرف ہو اور وہ مضاف ہو جائے. اب کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ نیچے لکھتے ہیں اس میں یعنی اس میں جامد ہو. اس میں جامد ہو. مثال کے طور پر غلام زیدن میں دیکھیں نا، غلام کیا ہے؟ صیغہ صفت ہے یا اس میں جامد ہے؟ اس میں جامد ہے. غلام اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ نہیں ہے. مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. اب یہ اس کی 3 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں اس اضافت کی؟ چلیں معنویہ کی کیا انہوں نے تعریف کی ہے ذرا بولیں. معنویہ وہ ہے کہ صیغہ صفت کے علاوہ کوئی اسم مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، اپنے معمول کی طرف. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. لامی، منی، فیوی. بولیں. یاد آ رہے؟ پیچھے بھی گزری ہیں کوئی. لامی، منی، فیوی. لامی کا مطلب یہ لام والی ہو، فیوی کا مطلب فی والی ہو، منی کا مطلب
اچھا، اور منی کا دوسرا نام ہے بیانیہ، یہ بھی نوٹ کریں کیونکہ کبھی اس کو ہم بیانیہ پڑھتے ہیں تو پھر آدمی کو سوچتا ہے کہ اضافت بیانیہ کون سی ہے. یہ اضافت کی قسمیں جی اضافت کی قسمیں جو 3 کتاب میں لکھی ہے نا، لامی، منی، فیوی، اس میں جو منی ہے اس کا دوسرا نام ہے کیا بتایا؟ بیانیہ. اب مثال کے طور پر سب سے پہلے دیکھیں، اما بمان اللام، یا بمان اللام کیا ہوگا؟ لامی، جیسے غلام زید اصل میں کیا تھا؟ غلام لزید. او بمان فی، یا بمان من کیا ہوگا؟ من فی، من بیانیہ، جیسے خاتم فضۃ، انگوٹھی چاندی کی. چاندی کی کیا مطلب؟ خاتم من فضۃ، انگوٹھی کس سے بنی ہوئی؟ چاندی سے. او بمعنی فی، یا بمعنی فی کیا ہوگا؟ فیوی، جیسے صلاۃ اللیل ای صلاۃ فی اللیل، رات کی نماز یعنی رات کے اندر نماز، صلاۃ فی اللیل. دیکھ لیں یہاں پر حرف جر آ رہے ہیں، مقدر ہے کہ نہیں مقدر؟ مقدر ہے نا، کیونکہ اسم کی طرف مضاف ہو تو حرف جر کیا ہوتا ہے؟ بتایا تھا نا. یہ تعریف نمبر 1 ہے. تعریف نمبر کیا ہے جی؟ صیغہ صفت کے علاوہ کوئی اسم مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یہی ہے نا. اب 2 تعریفیں اور ہیں، وہ نوٹ فرما لیں. مثلا نہ صیغہ صفت ہو نہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. نہ صیغہ صفت ہو نہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. جی، نہ صیغہ صفت ہو نہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. صحیح ہو گیا؟ جیسے غلام لی زیدن. اچھا، نمبر یہ کتنی ہو گئی؟ نمبر 2 ہو گئی. نمبر 3 ہے صیغہ صفت ہو مگر اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو. اگر اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے کریم البلدی، کریم البلدی. اب کریم صیغہ صفت ہے، فاعل کا وزن ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کریم جو ہے کرم یکرم سے کیا آتا ہے؟ اس میں فاعل آتا ہے، اس میں فاعل صفت مشبہ صیغہ صفت آتا ہے. کریم البلدی، بلد. صحیح ہو گیا؟ صیغہ صفت ہو مگر اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو. اب یہ تو ہو گئی اضافت معنوی. اب دوسری آگے جی اضافت لفظی. اضافت لفظی. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ دیکھ لیں. فائدہ آپ نے ابھی پڑھے بھی اوپر، فائدہ تو حاصل اضافہ. اس اضافت معنوی کا فائدہ یہ ہے تعریف المضاف. مضاف کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. ان اضیف الی معرفہ، جب اس کی اضافت کی جائے معرفہ کی طرف. نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. مثلا غلام نکرہ ہے نا، غلام زیدن، زیدن کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو اب زید بھی کیا بن گیا؟ غلام زیدن، زید کا غلام، زید بھی کیا بن گیا؟ معرفہ. تو جب نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کریں تو وہ نکرہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. تو معرفہ بننے کو کہتے ہیں، بنانے کو کہتے ہیں تعریف. یہ فائدہ نمبر 1 ہو گیا. اور اگر نکرہ کو نکرہ کی طرف مضاف کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعریف نہیں ہوتی، پھر تخصیص ہوتی ہے. کیا کہا میں نے؟ نکرہ کو نکرہ کی طرف مضاف کریں تو کیا ہوتی ہے؟ تخصیص. مثلا غلام زید نہ کہیں، غلام رجل کہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اب رجل تو نکرہ ہے تو غلام بھی نکرہ ہے. مضاف جب کیا تعین تو نہیں ہے، تخصیص ہے. تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ یہ مرد کا غلام ہے، عورت کا غلام نہیں، کوئی تخصیص ہوگی، مخصوص ہوگی. اچھا جی آگے کہتے ہیں او تخصیص عمل اضافہ. فائدہ تو حاصل اضافہ تعریف المضاف فی ان اضیفہ الی معرفہ. مضاف کو معرفہ بنانا ہوتا ہے ان اضیفہ اگر اضافت کی جائے کس کی طرف؟ معرفہ کی طرف. کما مرہ. و تخصیص ہو، اور تخصیص ہوتی ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے تخصیص کا ان اضیفہ الی نکرہ، جب اس نکرہ کی اضافت کس کی طرف کی جائے؟ نکرہ کی طرف. نو جیسے کہ غلام رجل، غلام رجل، نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہے، تخصیص کے فائدہ.
وَأَمَّا اللفظیہ، بارہ لفظیہ کی تعریف یہ ہے فَهُوَ يَكُونُ الْمُضَافُ صِفَةً، کہ وہ مضاف کیا ہوگا؟ صیغہ صفت ہوگا. مضافۃ یا معمول یہاں، اور مضاف ہوگا اپنے معمول کی طرف، مضاف ہوگا اپنے معمول کی طرف. معمول سے کیا مراد ہے؟ نیچے معمول کے نیچے لکھیں فاعل یا مفعول، فاعل یا مفعول. وہی فی تقدیر الانفصال، اور یہ انفصال کی تقدیر میں ہوگا. کس کی تقدیر میں ہوگا؟ انفصال کی تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ یہ نوٹ فرمائیں ذرا. یعنی مضاف مضاف الیہ کا بظاہر لفظاً تو اتصال ہوگا، دیکھیں مضاف مضاف الیہ کا لفظاً ظاہر تو اتصال ہوگا، ٹھیک ہے، پانی مسئلہ ہے کچھ ہے چٹی اچھا. تو کیا لکھا آپ نے؟ مضاف مضاف الیہ کا بظاہر لفظاً اتصال ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ معمول اور مضاف الیہ، یہ معمول و مضاف الیہ و مجرور بوجہ فاعل مرفوع یا بوجہ مفعول منصوب ہوتا ہے. مرفوع یا بوجہ مفعول منصوب ہوتا ہے. لکھ لیے جی. مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے ضارب زیدن، ضارب زید. اب ضارب مضاف ہے، صیغہ صفت مضاف ہے، صیغہ صفت مضاف ہے اپنے معمول کی طرف. معمول کون ہے؟ زید، زید کو مارنے والا، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ صیغہ صفت اس میں فاعل ہے، مضاف ہے زیدن اپنے معمول کی طرف. اب یہاں پر مضاف مضاف الیہ میں تو اتصال ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اتصال. لیکن در حقیقت مارنے والا زید کو، زید کو کس کے ترجمے میں آتا ہے؟ مفعول. کیا آتا ہے؟ مارا زید نے عمر کو. تو اصل میں یہ ترجمہ میں کیا بن رہا ہے؟ مفعول. کیا بن رہا ہے؟ لیکن ہم اس کو یہاں پر ترکیب میں کیا بنا رہے ہیں؟ مضاف الیہ. تو اب مضاف مضاف الیہ بنائیں تو یہ اتصال ہوتا ہے، کیونکہ مضاف مضاف الیہ سے آپس میں کیا ہوتا ہے؟ اتصال. لیکن اگر اس کو فاعل مفعول بنائے تو فاعل مفعول جو ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ یہ عام طور پر اپنے معمول سے انفصال. آئی بات سمجھ؟ کیوں؟ ضارب زیدن اصل میں ہے ضارب زیدن. کیا کہا میں نے؟ ضارب زیدن اصل میں ہے ضارب زیدن. تو معنی کے اعتبار سے انفصال ہے، لفظ کے اعتبار سے اتصال ہے. بولیں لفظ کے اعتبار سے اتصال ہے. لفظ کے اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ مضاف مضاف الیہ. لیکن معنی کے اعتبار سے انفصال. یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جب یہ سمجھ آ گئی، اب دیکھیں آگے حسن الوجہ، یہ صفت مشبہ کی مثال ہے. ضارب زیدن اس میں فاعل کی مثال ہے. دونوں صیغہ صفت ہیں، اپنے معمول کی طرف مضاف ہیں. اچھا آگے کہتے ہیں وفائدتها تخفیف فی اللفظ فقط، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ صرف لفظوں میں کیا کرتا ہے؟ تخفیف. لفظوں میں تخفیف کہا ہے نا، لفظوں میں تخفیف کرتا ہے، ٹھیک ہے. لفظوں میں جو تخفیف ہوتی ہے، یہ تخفیف نوٹ فرمائیں عام طور پر 3 طرح کی ہوتی ہے. کتنی طرح کی تخفیف ہوتی ہے؟ 3 طرح کی. نمبر 1 مضاف میں تخفیف. مضاف میں تخفیف جیسے تنوین اور یا نون تسنیہ جمع کا
گر جانا. مضاف سے تنوین یا نون تثنیہ جمع کا گر جانا. یہ کس سے کرتا ہے جی؟ مضاف سے. پڑھے نا ابھی؟ تو یہ کس سے تخفیف ہوگی؟ مضاف سے. نمبر 2 مضاف الیہ میں تخفیف. اس میں تخفیف مضاف الیہ میں. مضاف الیہ میں تخفیف کی مثال القائم غلامہ. القائم غلامہ. مضاف. اچھا ڈاکٹر صاحب بھی چپ کر کے لے گیا. اچھا جی تو یہاں پر کیا لکھا؟ القائم غلامہ. اس کو اس سے کیا بنائے؟ القائم الغلام. القائم الغلام. یہاں مضاف الیہ کون تھا جی جس میں تخفیف ہوئی ہے؟ غلامہ تھا نا. اس کے اندر سے تخفیف کیا ہو گئی؟ وہ ہٹ گئی. نہ وہ نہیں، اس کو تو ہم نے لگایا، لیکن وہ ہو کو ہم نے کیا کر دیا؟ اڑا دیا. مضاف سے ہاں یہ بھی ڈرامہ ہے. اضافت لفظی سے الف لام کو غائب کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. چلے آپ نے پوچھا، یہ الف لام کا ٹانا شانا جو ہے نا، یہ کس سے ہے؟ مانوی سے. یہ مانوی کے مسائل ہیں سارے. لفظی بالکل جداگانہ جیسی چیز ہے. صحیح ہو گیا جی؟ علیم صاحب سے ذرا سمجھو. شاہ صاحب نے کر کی ہے تو آدھر پیچھے تو سی آتے آئے ہو کہ مضاف و الف لام ہٹتے ادھان لا سٹے. یہ چونکہ اضافت لفظی ہے اس میں الف لام برداشت ہے جی. تو اب یہاں پر مضاف الیہ سے کیسے تخفیف ہوئی ہے؟ غلام سے ہو ہٹا دیے. نمبر 2 دونوں میں تخفیف کر دیں. نمبر 3 دونوں میں تخفیف کر دیں. دونوں میں تخفیف کیسے ہوگی؟ مثلا حسن وجہہ. حسن نون دو پیش نون، وجہہ دو ہائیں. اب دونوں میں تخفیف کر کے پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ حسن الوجہ، حسن الوجہ وجہہ. تخفیف پر پڑھیں حسن الوجہ ہی. حسن الوجہ ہی کیا ہوا جی؟ تنوین ہٹ گئی اور ادھر سے زمین. تو یہ مضاف مضاف الیہ دونوں میں کیا ہو گئی؟ تخفیف ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ اس طرح کی تخفیف اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ کو اصول بتا رہے ہیں. وَعْلَمْ جان لو أَنَّكَ إِذَا أَضَفْتَ الْإِسْمَ الصَّحِيحَ. جب آپ مضاف کرو گے اس میں صحیح کو، اس میں صحیح کون سا ہوتا ہے؟ لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو. او جاری اول جاری مجرى صحیح، یا جاری مجرى صحیح کو آپ مضاف کرو. جاری مجرى صحیح کیا ہوتا ہے؟ لام کے مقابلے میں حرف علت تو ہو، لیکن ما قبل کیا ہو؟ ساکن. ما قبل کیا ہو؟ قلب منصوب جی قائم مقام. اس کو مضاف کرو کس کی طرف؟ الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف. کسرت آخرہ ہو تو اس کے آخر کو کیا دے گا؟ کسرہ. واسکنت الیا، اور یا کو کیا کرے گا؟ ساکن. اچھا او فتحتها، یا تو اس کو کیا دے گا؟ فتح. دونوں صورتیں جائز ہیں. جیسے غلامی، غلامی. اب دیکھ لیں یہاں پر غلامی یہ مفرد منصرف صحیح ہے نا، اور دل بھی زبی کیا ہے؟ قائم مقام صحیح ہے. یہ مضاف ہو گئے ہیں کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. تو یا متکلم کی طرف جب مضاف ہوئے ہیں تو کسرہ دے دو اس کے آخر کو، اور یا کو کیا کرو؟ ساکن کرو، یا کو فتح دو. دیکھ لیں غلامی غلامیہ دونوں پڑھ سکتے ہیں.
دل وی دونوں پڑھ سکتے ہیں، زب ی زب زی۔ وَإِنْ كَانَ آخِرَ، اور اگر جمہور کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ جمہور، نیچے جمہور لکھ دیں۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْاسْمِ أَلِفًا، اور اگر آخری اسم کا آخر جو ہے وہ الف ہو، کیا ہو؟ الف، یعنی چھوٹا الف آیا ہو آخر میں، تثبت، جمہور کہتے ہیں تو ثابت رکھے گا، کعصایا رحایا، عصایا رحایا۔ اب دیکھ لیں عصایا، عصا الف ثابت ہے نا، رہا الف ثابت ہے نا، یا کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا متکلم کی۔ عصا ڈنڈے کو کہتے ہیں عصایا، میرا ڈنڈا۔ رہایا چکی کو کہتے ہیں میری چکی، نوٹ کریں، میرا ڈنڈا میری چکی۔ یہ کون کہتے ہیں جی؟ اس طرح کریں گے، آخر میں جمہور، چھوٹا الف باقی رکھیں گے، جمہور۔ خلاف للحذیل، امام حذیل کہتے ہیں نہیں، الف کو باقی نہیں رکھیں گے بلکہ ادغام کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ادغام کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے عصایا نہیں پڑھا، انہوں نے کیا پڑھا؟ عصائی، عصیہ۔ عصیہ، انہوں نے رہا نہیں پڑھا، رہیہ، رحیہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جی۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو یا مقصود، جی اس کو اس ترتیب سے پڑھیں گے۔ اچھا، الف کو باقی نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس کو یا بنائیں گے اور یا کو یا میں ادغام کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْاسْمِ یاء مکسوراً، اور اگر یا مکسورہ، یا اگر اس کے اسم کے آخر میں یا ہو اور مکسورا ما قبلہا، ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو، ادغمت الیا فی الیا، یا کو یا میں تو ادغام کرے گا، وتفحت الیا ثانیہ، اور تو فتح دے گا دوسری یا کو، لئلا یلتقی ساکنان، تاکہ ساکن میں دو ساکن آپس میں گٹھے نہ ہو سکیں۔ تقول، تو کہے گا فی قاضی، قاضی میں اپنی یا ہے یا نہیں ہے؟ اب اس یا کے بعد آپ دوسری یا لے آئیں، قاضیہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اس کو قاضیہ ادغام کریں گے، ادغام کریں گے اور یا کو دوسری یا کو کیا دیں گے؟ فتح، قاضیہ پڑھیں گے۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَاوًا، اور اگر آخر میں واو ہو مضموم ما قبلها، اور ما قبل کیا ہو؟ مضموم ہو۔ اچھا، قلبت ہا یا، تو اس کو کیا کرے گا؟ بدلے گا کس سے؟ یا سے۔ وَعَمِلْتَ كَمَا عَمِلْتَ الْآنَ، اور ایسے ہی عمل کرے گا جیسے تو کر کے آیا، یعنی ادغام اور یا کے ثانی کو فتح۔ تقول، تو کہے گا جانی مسلمیہ، جانی مسلمیہ، مسلمیہ اصل میں کیا تھا؟ مسلمون یا، پھر مسلمویا اور مسلمویا اور پھر میہ۔ وفی الاسماء ستۃ، اور 6 جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں وہ مضاف ہوتے ہیں الی یا متکلم، یا متکلم کی طرف، تو اس وقت ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری، جیسے جانی اخی، رأیت اخی، مررت اخی، اخی، ابی، حمی، ہنی، اور فیہ، اور فیہ عند الاکثر، اکثر کے نزدیک کیا پڑھیں گے؟ فیہ، فا کو یا میں اس طرح ادغام کریں گے، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، اس کا اصل پیچھے دیکھنا چاہیے، اس لحاظ سے اس کو پڑھنا چاہیے فمی۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ فمی۔ اچھا جی، یہ فوہن تھا اصل میں، افواہ اس کی جمع آتی ہے، فوہن۔ اچھا، وذو لا، یہ تو ہو گیا، ذو جو ہے وہ مضاف نہیں ہوتا مگر کس کی طرف مضاف نہیں ہوتا؟ ضمیر کی طرف، بالکل ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے، اب اس میں ظاہر کی طرف کیوں مضاف ہوتا ہے؟ اس کی وجہ، کیونکہ ذو اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس میں ضمیر اس میں جنس نہیں ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ ذو اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے اور ضمیر اس میں جنس نہیں ہے جی، اور اسی طرح جو ہے ذو ہمیشہ اضافت کے ساتھ آئے گا، غیر اضافت کے آتا نہیں ہے، یہ بھی دوسرا اصول ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے شعر لکھے ہیں، مثلا دیکھیں، اور القائل انما یعرف ذا الفضل ذووہ، بے شک یعرف پہچانتے ہیں، یعرف فضل والے کو، علم والے کو، من الناس لوگوں میں سے، ذووہ اسی جیسے، وہ کہتے ہیں ذوو یہاں پر جمع ہے کس کی؟ ذو کی، لیکن مصنف کیا فرماتے ہیں؟ شاذ، یہ کیا ہے؟ شاذ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بے شک جانتا ہے، ایک فضل و مرتبت والا ہی جانتا ہے کس کو؟ فضل مرتبت والے کو،
یعنی عزت دار آدمی کو عزت دار آدمی سمجھ رکھتا ہے، اس کی عزت کو بے عزت جگہ سمجھ نہیں رکھتا۔ انما یعرف الفظ، یہ تو آسان ہے ترکیب، انما عرف شرف فعل ہے، ما کافا عن العمل ہے، عمل نہیں کر رہا، انا یعرف فعل مضارع ہے، اذا الفضل اذا مضاف ہے، والمفضل مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہے، یعرفو کا من الناس جار مجرور متعلق ہے، یعرفو کا ذبوح مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ فاعل ہے کس کا، یعرفو کا، یعرفو کا، یعرفو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اچھا شاذ کہتے ہیں یہ شاذ ہے، کیوں شاذ ہے جی؟ زو کی جمع ہے اور اس کو کس کی طرف مضاف کیا ہوا ہے؟ ضمیر کی طرف۔ ہم نے کیا کہا ہے کہ زو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا بلکہ اس میں ظاہر کی طرف ہے، کیوں؟ زو اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس میں جنس ضمیر نہیں ہوتی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ زو ہمیشہ اضافت کے ساتھ آئے گا، بغیر اضافت کے نہیں آتا۔ وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ کہتے ہیں جب اسماء ستہ مکبرہ کو آپ اضافت سے کاٹ کر لائیں پھر ان کا اعراب ہوگا مفرد منصرف صحیح والا، مفرد منصرف صحیح والا، جانی اخن رأیت اخن مررت باخن، اور لا یقطع عن الاضافہ، اضافت کے بغیر آتے نہیں ہیں۔ وعلى كل بتقدیر حرف جر، یہ اس وقت کی بات ہے جب حرف جر کو مقدر رکھا جائے۔ اما ما یذکر فیہ حرف جر، بہرحال جس میں حرف جر کو ذکر کیا جائے لفظاً فیسیاتی کا فی القسم ثالث، پھر انتظار کر کے آئندہ یہ قسم ثالث یعنی حرف کی باز میں یہ باز آنے والی ہے۔ یہ ہمارے مجبورات ختم ہو گئے، اور آگے کچھ ہمت میرے خیال سے مجھے نہیں لگ رہی ہے، نیند کا غلبہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے اللہ